بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں لفظ شبان کی تشریح اور حرف کے اعتبار سے فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 ماہ ہیں نا، رجب المرجب اور شبان اور رمضان المبارک، یہ 3 ماہ کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اور ایک تو روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب المرجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، فرمایا شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے غور کیجئے کہ شبان کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شبان کا لفظ شعبے سے نکلا ہے۔ یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور کسی کام کے کسی ایک حصے کو شعبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہہ لیجئے یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں کام ایک ہی ہے لیکن اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ تو ماہ شبان جو ہے یہ شعبہ سے نکلا، یعنی کہ کسی چیز کا حصہ۔ یا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ شبان کا لفظ ہی اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے خاص شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہ ملک پاکستان کے اندر جب الیکشن کا وقت آتا ہے نا، ملک کے اندر الیکشن شروع ہو جاتا ہے تو بے شمار شعبے جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شمار سرکاری ادارے تیز ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، بلکہ ہر بندہ ہی متحرک ہو جاتا ہے۔ جس طرح عام حالات میں بھی دنیا کام کر رہی ہوتی ہے ملک کے اندر، لیکن جب الیکشن کا دور آتا ہے اس وقت کام زیادہ شروع ہو جاتا ہے، سرکاری مشینری زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ کیوں کہ الیکشن کا وقت ہے۔ اسی طرح جب شبان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اور ماہ شبان کے اندر زیادہ رحمت ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہر وقت برس رہا ہے، ہر وقت ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ برسا رہا ہے اپنی رحمت اور فضل، لیکن اس ماہ کے اندر اللہ اکبر اس کی فضیلت جو نا الفاظ کے لحاظ سے سنیے، پھر انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں پھر چلتے ہیں۔ مشایخ اعظام فرماتے ہیں کہ شبان کے 5 حروف ہیں۔ اس لفظ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 شین، عین اور با، الف اور نون۔ کہتے ہیں شین جو ہے نا یہ شرافت سے لیا گیا ہے، عین علو مرتبت سے لیا گیا، با بر یعنی نیکی سے لیا گیا، الف الفت سے لیا گیا، نون نور سے لیا گیا۔ ان 5 الفاظ کے پہلے حرف کو ملا کر یہ لفظ بنا دیا گیا تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم اسے مہینے میں عبادت کریں گے تو پروردگار عالم خالق کائنات یہ 5 نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس ماہ کی 15 تاریخ یعنی 15 شبان المعظم کی رات موت اور رزق وغیرہ کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شبان کے اندر آخری چند دنوں کے علاوہ پورا ماہ روزے رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو اتنی زیادہ عبادت کی اتنی ضرورت تھی؟ ان کے صدقے تو اللہ نے ساری کائنات کی بخشش فرما دینی ہے، ہر گناہ گار امتی کی بخشش ہو جانی ہے۔ ان کے صدقے تو ساری کائنات اس وقت قائم اور دائم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور بتانا چاہ رہے ہیں امتی اس وقت ایک تو تمہارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں،
दूसरा तुम्हारे लिए तकसीम होनी है, रहमत भी, रिज़्क़ भी, और तेरी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला फरिश्तों के सुपुर्द किया जाना है। और अल्लाह की रहमत तो देख, 300 रहमत के दरवाजे खुल जाने हैं। जब इतनी रहमत है इस महीने, तो मेरी तरफ देख लेना, मैं सारी कायनात का इमाम हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, तो मैं ये पसंद कर रहा हूँ, असल में बताना उम्मत को चाह रहा हूँ कि ऐ मेरी उम्मत, तुम ये गुमान पैदा कर लो और अमल करना शुरू कर दो। माह शुबान में रोज़े रखो, जब मौत आए तो फिर किस हालत में आए, तुम रोज़े की हालत में हो। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, सामीन व नाज़रीन, इस माह मुक़द्दस की कदर कीजिए। ये ट्रेनिंग का महीना है। अगर शुबान हमारा दुरुस्त हो गया ना, तो रमज़ान दुरुस्त हो जाता है, और जिसका रमज़ानुल मुबारक दुरुस्त हो जाता है, उसका पूरा साल दुरुस्त हो जाता है। तो हमें इसके लफ्ज़ को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।